صرف ایک چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ارطغرل کے ناپاک ہاتھ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ ہمارے اندر تک پہنچ چکے ہوں۔ غدار کون ہے، حمزہ یا عبد الرحمان؟ قبیلے میں جاؤ اور ارطغرل بھائی کو خبر دو، نویان سلطان کے محل میں موجود جاسوس سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ کل رات کرد بوگزی کے مقام پر ہوں گے۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے گمشتکین آگے کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تغدقین اور ارطغرل کا پتہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ارطغرل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچوں کی شادی کے بعد کرکت کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ایک خط نکالتا ہے اور کہتا ہے، یہ سارے تین کوبیک نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتا ہے اور مجھے ہر طرح کی مدد کرے گا۔ مجھے مارگریو کا عہدہ ملنے کے بعد ترکوں کے تمام قبیلے میرے انڈر میں آ جائیں گے اور اس چیز کو نہ ہی سلطان علاء الدین اور نہ ہی ارطغرل روک پائے گا۔ سعادتین اور میں دونوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے ارطغرل کی موت۔ دوسری طرف سیلجان اپنا ایک الگ خیمہ بنا لیتی ہے۔ گوکچے اس کے پاس پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے، تم نے ایسا کر کے بہت اچھا کیا ہے، اب تمہارا خیمہ ہاتون کے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا۔ سیلجان کہتی ہے، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ دوسری طرف نویان اپنے ڈیرے پر تانگوت اور اولو بلگے سے کچھ اہم بات چیت کرتا ہے۔ صرف ایک چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ارطغرل کے ناپاک ہاتھ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ ہمارے اندر تک پہنچ چکے ہوں۔ غدار کون ہے، حمزہ یا عبد الرحمان؟ اسی دوران حمزہ اور عبد الرحمن ایک آدمی کو پکڑ کر وہاں لاتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے سب کو مار دیا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لائے ہیں تاکہ آپ اس سے معلومات حاصل کر سکو۔ نویان اٹھتا ہے اور بغیر کوئی بات کیے اسے مار دیتا ہے اور کہتا ہے، ہوائیں، پرندے اور بھیڑیے اور ہر طرح کی مخلوقات میرے کان میں سرگوشی کرتی ہیں اور مجھے سب کچھ بتا دیتی ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس آدمی کو یہاں لانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر نویان حمزہ اور عبد الرحمن کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے، تم دونوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تم لوگ تھک گئے ہوگے، اب جاؤ اور سو جاؤ۔ کل میں ایک وفادار کتے سے ملاقات کروں گا، وہ سلطان علاء الدین کے محل میں میرا جاسوس ہے، میں اس کو کرد بوگزی کے مقام پر ملوں گا اور اس لمبے سفر میں تم دونوں کو بھی ساتھ میں لے جاؤں گا۔ پھر نویان ان کو جانے کو کہتا ہے اور نویان یہ خبر انہیں جان بوجھ کر دیتا ہے کیونکہ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ غدار کون ہے اور کون یہاں سے نکل کر ارطغرل کو یہ خبر دینے جائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل اور ارطغبے اہلت سے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں وہ ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں، ہم اسی سرزمین پر اپنی حکومت قائم کریں گے جہاں ہمارے بچے اور بچیاں آزادی سے زندگی گزاریں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دوسری طرف قبیلے میں خیمہ ہاتون گندوگدو کے خیمے میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ گنجا گل سے تمہاری شادی قریب ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، لیکن سیلجان بھی تمہاری بیوی ہے اور میری بیٹی ہے، اس لیے اسے اس طرح نظر انداز مت کرنا اور اس کو بھی وقت دینے کی کوشش کرنا۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے، جیسے آپ کی مرضی والدہ۔ اسی دوران دوان بامسی کو مذاق میں چھیڑتا ہے، جس کے بعد وہ دوان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگتا ہے اور اس دوران دوان گر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے بانو چیچک کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر دوان اسے لگاتار دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بانو چیچک مسکرا کر وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور اس بات پر ترگت اور بامسی دوان کو چھیڑنے لگ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اب سے تمہیں کبھی چین نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ لڑکی آیت الن کے پاس جاتی ہے۔ آیت الن بانو چیچک کو خوش آمدید کہتی ہیں اور کہتی ہیں، تم ایک لمبا سفر کر کر آئی ہو، اس لیے جا کر آرام کر لو۔ پھر دوان اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس سے بات نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد گندوگدو سیلجان کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک جگہ بلا کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے، مجھے خیمہ ہاتون نے سمجھایا ہے کہ تم بھی میری بیوی ہو، اس لیے گنجا گل سے شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ بھی وقت گزارا کروں گا، لیکن تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میرا ذہن تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں گنجا گل بھی چھپ کر سن لیتی ہے۔ گندوگدو کے جانے کے بعد وہ غصے میں سیلجان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، گندوگدو سے دور رہو، لیکن سیلجان اس سے کہتی ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو،
پھر گونجگل اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے مجھے پتا ہے اس بوڑھی عورت کو تم نے ہی مارا تھا، تم نے جو کڑا اسے دیا تھا وہ اس کی لاش پر موجود تھا، وہ کڑا تمہارے جرم کا ثبوت ہے اور وہ کڑا میرے پاس ہے، اور اگر آئندہ تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گی اور جرگے میں تمہیں موت کی سزا دلواؤں گی، اور اس لیے تم گندگدو سے دور رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد گندگدو ٹریننگ ایریا میں سپاہیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سب کو ایک جگہ بلا کر بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ایک طرف کائی قبیلے کے سپاہی کھڑے ہیں اور دوسری طرف ددرگا کے سپاہی، لیکن آج کے بعد میں ایسا نہ دیکھوں، تم لوگ ایک ہی فوج کے سپاہی ہو، اس لیے آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرو۔ وہ کہتا ہے تم اتحاد کے بغیر دشمن کو شکست نہیں دے سکو گے۔ اس کے بعد وہ دونوں قبیلے کے سپاہیوں کو آپس میں ملنے کو کہتا ہے، جس کے بعد دونوں سپاہی آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوان وہاں پہنچتا ہے کیونکہ وہ بانو چیجک کا پیچھا کرنے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے۔ گندگدو اس سے پوچھتا ہے اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ پھر بامسی اس میں بیچ میں سے کہتا ہے محبت انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہے بھائی۔ پھر گندگدو دوان سے کہتا ہے آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گندگدو ترگت کو اشارہ کرتا ہے اور وہ سب کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے تغدکین بھائی اب صحت مند ہو کر واپس آ گئے ہیں اور گندگدو بھی سپاہیوں کے کمانڈر بن گئے ہیں، اس لیے ان دونوں کے لیے نعرے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد سب لوگ تغدکین بھائی زندہ باد اور گندگدو بھائی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف تانگو چھپ کر ایک جگہ جاتا ہے اور اوگدے خان کی طرف ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے آپ کے حکم کے مطابق میں نویان کے ہر قدم کے مطابق جاسوسی کر رہا ہوں، وہ ارطغرل کے خلاف بے بس ہو چکا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری فوج کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تانگوت پنجرے سے ایک کبوتر نکالتا ہے اور اس کے ذریعے خط روانہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران ایک منگول سپاہی وہاں آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ حمزہ ابھی تک سو رہا ہے اور عبد الرحمن یہاں موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف دوان ایک بار پھر چھپ کر بانو چیجک کو دیکھنے لگتا ہے اور بانو چیجک ایک برتن خریدنے میں مصروف ہوتی ہیں۔ پھر ترگت اور بامسی دوان کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی دل کی بات بانو چیجک کو بتا دو، جس کے بعد دوان بانو چیجک کے پاس جاتا ہے۔ بانو برتن خرید کر جا رہی ہوتی ہے لیکن دوان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے برتن میں اٹھا لیتا ہوں۔ بانو کہتی ہے نہیں مجھے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوان اس کی بات نہیں سنتا اور برتن لینے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران برتن گر کر ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد بانو چیجک وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ جس کے بعد ترگت اور بامسی وہاں آ کر اس پر ہنسنے لگتے ہیں اور اسے چھیڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن غار میں گایتری کے پاس آتا ہے۔ قبیلے میں جاؤ اور ارطغرل بھائی کو خبر دو، نویان سلطان کے محل میں موجود جاسوس سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ کل رات کرد بوگزی کے مقام پر ہوں گے۔ گایتری اس سے کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی نے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری وہاں ختم ہو چکی ہے اور اب آپ نویان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ ارطغرل بھائی کو لگتا ہے کہ نویان کو آپ کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے، لیکن عبد الرحمن اس کی بات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے مجھے پتا ہے نویان کو مجھ پر شک نہیں ہے اور میرا واپس جانا بہت ضروری ہے تاکہ میں ریاست کے غدار کے بارے میں جان سکوں۔ اور گایتری اسے پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عبد الرحمن اس کے گلے مل کر واپس نویان کی طرف چلا جاتا ہے اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔